میں آپ کو یاد دلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج سے 7-8 مہینے پہلے جب لاک ڈاؤن ہوا تھا اور یہی وانیم باڑی میں بہت کم پولیٹیکل لیڈرز عوام کے درمیان میں آ کر عوام کی تکلیف کو سمجھ رہے تھے، لوگ کورونا سے ڈر رہے تھے، ایسے دور میں جناب وکیل صاحب نے اپنے آپ کو عوام کے درمیان میں رکھا۔ اگر کسی کا انتقال ہوتا تھا کووڈ سے تو ان کی لاش ان کے گھر والوں تک پہنچانا، ان کی تدفین کا انتظام کرانا۔ کئی ایسے لوگ جو یہاں پر پھنس گئے تھے، لیبررز تھے، ان کو وکیل صاحب نے مدد کی۔ اور اس وقت جب آپ کو ضرورت تھی آپ کو ہمت دلانے کی، آپ کو مدد کرنے کی، جب لاک ڈاؤن میں کورونا اپنے عروج پر تھا تو اگر کوئی غریب عوام کے درمیان میں رہ رہا تھا تو مجلس اتحاد المسلمین تھی۔ آج الیکشن کا دور ہے، ووٹ مانگنے کے لیے بہت سے لوگ، بہت سی پارٹیاں آ رہی ہیں۔ آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنے سے پہلے اس بات کو بھی یاد رکھنا پڑے گا۔ آپ کو یہ بات بھی بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ہمارے مد مقابل جو مسلم لیگ کے امیدوار ہیں، میں راست مسلم لیگ پر تنقید کر رہا ہوں، بلکہ تنقید حقیقت پر مبنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں مسلم لیگ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کانگریس پارٹی کے ساتھ الائنس میں ہیں۔ جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا، یہی کانگریس پارٹی کے کمل ناتھ جو ایکس چیف منسٹر ہیں مدھیہ پردیش کے، انہوں نے کہا کہ میں اپنی طرف سے چاندی کے اینٹیں دوں گا۔ مسلم لیگ کا اس پر کیا موقف ہے؟ جب ججمنٹ آیا تو کانگریس پارٹی نے اس کا ویلکم کیا، مسلم لیگ کا اس پر کیا موقف ہے؟ یہی کانگریس پارٹی نے پارلیمنٹ میں جب ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کا بل لایا گیا تھا، کانگریس پارٹی نے امت شاہ کی تائید کی، مجلس اتحاد المسلمین نے اس کو اپوز کیا۔ میری تقریر آج بھی یوٹیوب پر دستیاب ہے۔ 2008 میں بھی جب کانگریس کی یو پی اے حکومت تھی، چدمبرم نے یو پی اے کا بل لایا تو میں نے اس وقت بھی اس کا اپوز کیا تھا، اس کے خلاف ووٹ دیا تھا، ڈویژن کا مطالبہ کیا۔ 2019 میں جب اس کو اور سٹرنجنٹ سختیاں اس میں تبدیلیاں لائی گئی، میں نے ڈویژن کا مطالبہ کیا۔ اسی تامل ناڈو سے آپ نے 38 ایم پیز ڈی ایم کے لیڈ الائنس کو دیے تھے۔ جب یو اے پی اے کے بل پر میں نے ووٹنگ کا ڈیمانڈ کیا، مجھے صرف 6 ووٹ ملے، کوئی ڈی ایم کے کانگریس کا ایم پی ووٹ نہیں دیا۔ یہ کوئی تمل ناڈو کا اسمبلی کا الیکشن نہیں تھا کہ مجلس کی مخالفت کریں گے، مگر اس وقت کوئی ووٹ نہیں دیے۔ پوچھئے، سوال کریے ڈی ایم کے سے، آپ تم کیوں نہیں رجسٹر کرائے اپنے ووٹ کو؟ جب این آئی اے کا بل آیا، میں اپوز کیا، ڈویژن کا ڈیمانڈ کیا، اس وقت بھی ڈی ایم کے اور کانگریس پارٹی نے ساتھ نہیں دیا۔ ٹرپل طلاق کا قانون آیا، میں نے ڈویژن کا مطالبہ کیا، کہاں تھے ڈی ایم کے لوگ؟ واک آؤٹ کر کے چلے گئے۔ ٹرپل طلاق کا بل کا ڈویژن کا مطالبہ کیا، کانگریس پارٹی ساتھ نہیں دیتی ہے۔ سی ڈبل اے کا قانون آیا، ڈویژن کا مطالبہ کیا، پھر غائب۔ آخر یہ کون سی پالیسی ہے ڈی ایم کے کی، کانگریس کی اور مسلم لیگ کی؟ آخر کیا چیز ہے کہ آپ ایک ڈرامہ کرتے ہیں، وہ ایک ڈرامہ کرتے ہیں، اور تینوں کے تینوں پیارے مل کر وانیم باڑی میں مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف الیکشن لڑنے آتے ہیں؟ یہ ان کا اصلی چہرہ ہے۔ اور جو لوگ آپ کے درمیان میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ ڈی ایم کے کو ووٹ دینا ہے سیکولرزم کے لیے، میں آپ سے صرف 2 بات کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔
کیونکہ ایک اور جلسے میں جانا ہے. ڈی ایم کے اے ڈی ایم کے دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. ایک حمام میں دونوں ننگے ہیں. کیسے ننگے بتاتا ہوں میں آپ کو. اپریل 30 2002 آپ لوک سبھا کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو. یہی ڈی ایم کے نے, نریندر مودی چیف منسٹر تھے گجرات کے, اٹل بہاری واجپئی ملک کے وزیر اعظم تھے. ڈی ایم کے نے لوک سبھا میں جو موشن لایا گیا تھا اس کی سپورٹ میں ووٹ دیا. سلطان صلاح الدین اویسی مجلس کے سابقہ صدر میرے مرحوم والد نے بے باک طریقے سے مخالفت کی اور ووٹ دیا. بتاؤ مسلم لیگ والوں, کیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے ان کا ساتھ دیا, اے ڈی ایم کے بھی ساتھ دیا اور ساتھ ہے. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ سیکولرزم کے نام پر جتنا دھوکہ بھارت کے مسلم مائنورٹیز کو تمام سیکولر پارٹیز دیے, شاید ہی کسی نے دیا ہوگا. الیکشن آتا ہے, ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دے سیکولرزم کو بچا لو, بی جے پی کو ہرانا ہے. یقیناً بی جے پی کو ہم مقابلہ کر رہے ہیں. کون مقابلہ کر رہا بی جے پی سے؟ 60 سال سے جن سنگھ سے, آر ایس ایس سے. کیا تم مقابلہ کر رہے؟ ہم مقابلہ کر رہے. کس کی مسجد کو شہید کیا گیا, ہماری یا تمہاری؟ کس کی مسجد پر آج وہاں پر ہماری مسجد نہیں ہے؟ کس کا سینہ جلتا ہے؟ ہم کو تکلیف ہے. کس کا فسادات میں گھر جلتا ہے؟ ہمارا گھر جلتا ہے. کس کے بچے جیلوں میں زندگی ان کی جوانی برباد ہو جاتی ہے؟ کس کے؟ ہمارے بچے. آپ ہم کو مت سکھاؤ. میں آپ سے وانی امباڑی کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ خوف کی بنیاد پر, ڈر کی بنیاد پر آپ نہ مجھے ووٹ دو, نہ وکیل کو ووٹ دو, نہ کسی کو دو. امید پر ووٹ دو. آپ بے خوف ہو کر مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دیجئے. یہاں سے آپ کا ایم ایل اے کامیاب ہوگا, یہ مجلس کا ایم ایل اے ہوگا, وانی امباڑی کا ایم ایل اے ہوگا. مسلم لیگ کا ایم ایل اے ڈی ایم کے کی غلامی کرنا پڑے گا, اسٹالن کی غلامی کرنا پڑے گا. اور ڈی ایم کے ماضی میں بی جے پی کا ساتھ دے چکی ہے. وکیل کامیاب ہوگا تو وانی امباڑی کے غریبوں کی کامیابی ہوگی. وکیل کامیاب ہوگا تو آپ کے دل کے جذبات کی ترجمانی تمل ناڈو کے اسمبلی میں ہوگی. لوگ بولیں گے ارے اگر ایک ایم ایل اے جیتے گا تو کیا کرے گا؟ میں ان کو جواب دے رہا ہوں, بھارت کے لوک سبھا میں 542 ایم پیز میں مجلس اتحاد المسلمین کے 2 ایم پی ہیں. اور اللہ کا فضل ہے, صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اہل دل کی دعائیں ہیں, غریبوں کی دعائیں اور ساتھ ہے کہ جب یہ آپ کے 2 دیوانے, چاہے وہ اسد الدین اویسی امتیاز جلیل ہو, جب لوک سبھا میں کھڑے ہو جاتے تو بی جے پی کے ساتھ 300 کے ساتھ کانگریس کے 50 بھی پریشان ہو جاتے کہ اب یہ کیا بولنے والے. یہ وکیل, ایک وکیل جیت کر جائے گا تو تمل ناڈو کا کوئی بھی مکھیہ منتری, چیف منسٹر ہوگا, وہ آپ کے جذبات کی ترجمانی کرے گا. وہ نہ صرف وانی امباڑی کے لیے لڑے گا بلکہ تمل ناڈو کے دلتوں کے لیے, تمل ناڈو کے بیک ورڈ کلاس کے لوگوں کے لیے, تمل ناڈو کے ہمارے وجے کانت کے چاہنے والوں کے لیے, ٹی ٹی دیناکرن کے لیے, ان سب کے لیے ایک آواز بنے گا. آج تمل ناڈو کی سیاست میں آپ کو ایسے لیڈر کی ضرورت ہے, ورنہ جو ڈی ایم کے سے جیت کے جاتے یہ زبان کے گونگے ہو جاتے, آنکھ کے اندھے ہو جاتے, کچھ حرکت نہیں کر سکتے. کیونکہ ان کو ان کے الائنس کے مطابق چلنا پڑے گا. اگر آج آپ یہاں سے وکیل کو کامیاب کریں گے تو میں بھی وکیل کو نہیں بول کے بولوں گا یہ مت بولو وہ مت بولو, بلکہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ وکیل آپ کے جذبات کی ترجمانی کرے گا, وانی امباڑی کے لیے لڑے گا, دیوانہ لڑے گا. اور ایسے لوگوں کی آپ کو ضرورت ہے. یہ 60 سال سے عقل مند جیت کے جا رہے,
اپنے آپ کو عقل مند بولتے مگر دل ان کا ڈرتے رہتا. کیا اسٹالن ڈرتے کی, کیا بولتے کی, اے ڈی ایم کے والے کیا بولتے کی. ارے کسی سے نہیں ڈرنا ہے, نہ اسد الدین اویسی سے ڈرنا ہے, نہ اسٹالن سے ڈرنا ہے, نہ مودی سے ڈرنا ہے, نہ راہل سے ڈرنا ہے, بس صرف اللہ سے ڈرنا ہے اور غریبوں کے لیے لڑنا ہے. یہ مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام ہے. اسی لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ بے خوف ہو کر 6 تاریخ کے دن نکل کر پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر ایک نئی ہسٹری کریٹ کریے. تمل ناڈو کے پالیٹکس میں وانیم باڑی کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہاں سے آپ اپنے امیدوار کو کامیاب کریے.